بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا ایک ادب، بڑا ادب، اور جو اللہ کے قرآن کی نزول کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ یہ کتاب بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کو جیسا بنایا ہے، یہ اس کے لیے ایک رہنما کتاب ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کی دنیا کیا ہے، اس کی آخرت کیا ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں کیا ہیں، بدبختیاں کیا ہیں، کیا کرے گا تو یہ خوش نصیب ہوگا، کیا نہ کرے گا تو بد نصیبی اس کا مقدر ہوگا جہنم کی شکل میں۔ تو یہ کتاب ان مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس کو عمل بالقرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا آخری اور بڑا ادب اور جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک پہ عمل کیا جائے۔ جو آدمی قرآن پاک کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اس کو نشر کرتا ہے، اور پھر قرآنی تعلیمات کے مطابق عقیدہ ہو یا کردار ہو، عمل ہو، اس پہ وہ عمل بھی کرتا ہے، تو یہ اصل قرآن پاک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والا آدمی ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن جو ہے یا حجہ لک او حجہ علیک، یا یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو سیدھا جہنم میں، یا پھر اگر تم نے اس پہ عمل کیا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، عزت اور تکریم کی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آیا ہے، تو پھر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سفارشی ہے جو جنت میں لے جائے گا، جنت میں جانے کا باعث ہوگا۔ تو بھائیو، جو ہماری جو زندگی ہے، ہم جس طرح کی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، بے عملی کی زندگی ہے، بد عملی کی زندگی ہے، یہی ہماری تباہی کا جو ہے وہ باعث ہے، دنیا میں بھی ہماری بدبختی کا باعث ہے، آخرت تو بہت ہی خوفناک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا جو مقصد بیان فرمایا سورہ اعراف کی آیات ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا جا رہا ہے شریعت کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی اتباع کرو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو، اس پہ عمل کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ سورہ انعام کی آیات ہیں، اس میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، مبارک، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں، خیر ہی خیر ہے اس میں، فَاتَّبِعُوهُ، جس طرح یہ کتاب کہتی ہے ویسے ہی کرو، وَاتَّقُوا، اور اس قرآن کی مخالفت سے بچو، لعلکم ترحمون، اور یہی ایک ذریعہ وسیلہ ہے کہ تم اپنے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ تم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بننے کا یہی ذریعہ ہے، لعلکم ترحمون، یہ مقصد بھی بتا دیا۔ تو اس لیے اس درس میں، مختصر درس میں، ایک تنبیہ ہے، توجیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، یاد دہانی سمجھ لیجئے کہ بھائی جو ساتھی، جو دوست احباب، جو مسلمان قرآن کی تعلیم سے بھی دور ہیں، اس کے علم سے بھی دور ہیں، اس کے احکامات کو بھی نہیں جانتے ہیں، اس پہ عمل کی بھی ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، اور وہ عمل میں بھی جو ہے وہ بڑی کوتاہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بھائیو، لوٹاؤ قرآن کی طرف، قرآن کو پڑھو، سمجھو، جو قرآن کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو، قرآن کے احکامات کی پابندی کرو۔ یہ مرنے کے بعد پھر لا ادری، بڑے حسرتیں ہوں گی، اور بڑی جو ہے وہ
بڑی پریشانیاں بنیں گی لیکن کسی نے واپس آنے نہیں دینا، یہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ تو بھائیو، یہ جو ایک ہی مرتبہ ہے، اگر یہ بھی ہم ہار گئے تو پھر جیتیں گے کہاں؟ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز چھوڑی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا انی تارک فیکم کتاب اللہ، میں تمہیں اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے۔ من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس پہ عمل کیا، اس کی اتباع کی، وہی ہدایت پہ ہے۔ ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہی گمراہ ہے۔ جس کے پاس قرآنی تعلیمات نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں ہے، اس کی رہنمائی کے مطابق وہ چل نہیں رہا ہے، وہ گمراہ ہی گمراہ ہے، بدبخت ہی بدبخت ہے۔ بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آخری آیات 124، 25 اور 26، 3 آیتوں میں بہت ہی عبرت ناک جو ہے وہ واضح فرمایا من اعرض عن ذکری، جو آدمی اس قرآن پاک سے اعراض برتتا ہے۔ اعراض کا معنی یہ ہے کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے کچھ۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی یہ زندگی بھی جو ہے وہ بڑی تنگی، پریشانیوں والی، دکھوں والی، ایک مصیبت سے نکلا اگلی میں جو ہے وہ پھنس گیا، یہی اس کا جو ہے نا وہ حال ہے۔ اس کی دنیا کو اچھی نہیں گزرتی ہے۔ اور مرنے کے بعد قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا، آنکھیں نہیں ہوگی، اس کی بصیرت نہیں ہوگی، بصارت نہیں ہوگی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا، حال کرے گا، دہائی دے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج مجھے کیا ہوا ہے، میری نظر نہیں ہے، میں دیکھ کچھ نہیں پا رہا۔ اللہ اکبر، اس وحشت ناک انجام کو ذرا ذہن میں رکھیے، اور خصوصاً وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات میں دلچسپی نہیں لیتے، اس پہ عمل کی کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی ذوق شوق ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی عمل کی بھی کتاب ہے۔ تو جب یہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، تو جواب یہ آئے گا کذالک اتتک آیاتنا، ہاں تو دیکھتا تھا، نظر ہم نے دی تھی تجھے قرآن پڑھنے کے لیے نظر ہم نے دی، تجھے آنکھیں دی کہ تو قرآن بھی پڑھ، دنیا داری بھی چلا، قرآن بھی پڑھ، دیکھ بھی، سمجھ بھی، پڑھ بھی، عمل بھی کر۔ فنسیتہا، لیکن تو نے سب کچھ کیا، اس نظر کو تو نے دنیا میں خوب استعمال کیا، نہیں استعمال کیا تو قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ فنسیتہا، تو نے بھلا دیا تھا قرآن کو۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، آج جو ہے ہمیں تیری کوئی فکر نہیں ہے کہ تیری آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ کتنا بھیانک اور خوفناک انجام ہے کس آدمی کا؟ اس آدمی کا جو قرآن کو اپنے لیے باعث ہدایت سمجھ کے نہ اس کو پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ کتاب ہے کہ قرآن نام سنا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، عمل کی کوئی توجہ نہیں ہے، صبح اٹھو رات سوتے تک دنیا داری کے کاموں میں شیطان اس کو جو ہے نا وہ مصروف کیے رکھتا ہے۔ تو یہ کوئی زندگی ہے، بڑی بدترین زندگی ہے، بہت بری زندگی ہے۔ تو بھائیو، قرآن پاک پہ عمل کرو، قرآن پاک کو سمجھو، اس کو اہمیت دو۔ آج یہاں اہمیت دو گے، کل اللہ بھی اہمیت دے گا، نہیں تو وہیں اندھا اٹھائے گا، اور اندھوں کی طرح جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور عذاب بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کتنی بد نصیبی ہے، کتنی جو ہے آدمی کے تو نصیب جل گئے، سڑ گئے، ایسے آدمی کے نصیب جس کا مرنے کے بعد یہ حشر ہوگا۔ تو بہرحال اس مختصر سے درس میں یہی بات ہے، یہی نصیحت ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کی طرف لوٹو، پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ، تلاوت کرو، اور جو کچھ اس کے اندر عقیدہ ہے اور عمل ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔